اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورۃ البقرہ میں ہم آیت نمبر 3 مکمل کر چکے ہیں کہ متقین کی تعریف کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب، یہ عظمت والی کتاب تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، اب متقین کون ہیں؟ متقین کے بارے میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ان کو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک بات اس کے اندر یہ بھی بتا دوں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ دل کا کام ہے، عمل قلب، یہ دل کا کام ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ جسم کا کام ہوا۔ الذین یؤمنون بالغیب، دل سے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، بدن سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو خرچ کرنے کی بات ہے، یہ مالی عبادت ہو گئی۔ تو قلبی عبادت بھی ہوئی، جسمانی عبادت بھی ہوئی، بدنی عبادت اور مالی عبادت، تینوں طرح کی عبادتیں اس کے اندر، یعنی تینوں طرح کی عبدیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی تینوں طرح سے، اپنے باطن سے، اپنے ظاہر سے، اپنے مال سے، اپنی ملکیت سے، تینوں طرح سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذکر کیا۔ تو یہ لوگ متقی ہیں۔ پھر متقی کون ہیں؟ متقین کی اور تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ایکسپلین کرتا ہے کہ کون متقین ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین، اور جو لوگ، واو اور، الذین جو، یؤمنون جی ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، بی سے، ما جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کے پاس، بما انزل الیک اس پر جو آپ کے پاس نازل ہوا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کے پاس نازل کی گئی۔ وہ کیا ہے صاحب؟ وہ قرآن کریم ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو شے اتاری گئی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ عربی زبان میں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں انزال اور تنزیل میں فرق ہوتا ہے۔ انزال کا مطلب بھی اتارنا ہوتا ہے، تنزیل کا مطلب بھی اتارنا ہوتا ہے، لیکن انزال ایک دم اتار دینے کو کہتے ہیں، اور تنزیل رفتہ رفتہ جز کو اتارنے کو تنزیل کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے لیے انزال کا لفظ استعمال کیا ہے، اور تنزیل کا جب لفظ استعمال کریں گے تو جیسے جیسے واقعات ہوتے، جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے، جہاں پر جو سچویشن ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ دیتا ہے کہ یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، اب یہ آیت بیان کر دیجئے، اے جبرائیل یہ آیت پہنچا دیجئے، اور یہ آیت جو ہے امت تک پہنچا دینا ہے۔ تو یہ رفتہ رفتہ ایک ایک آیت، چار چار آیت، ایک ایک سورہ، دو دو سورہ، اس طرح سے جو نازل ہوا ہے، اس کو تنزیل کہیں گے۔ اور ایک دم جو اتارا جاتا ہے اس کو انزال کہتے ہیں۔ مفسرین میں اس میں اختلاف ہے، دو تفسیریں اس کی بیان ہوتی ہیں انزال سے متعلق۔ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں ہے قرآن کریم، لوح محفوظ میں سے یکایک ایک مرتبہ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نازل فرما دیا۔ یہ آسمان پر جو ہم کو نظر آتا ہے، آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نازل فرما دیا۔ پھر وہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی حسب موقع جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اور قلب مبارک پر نازل کرتا جاتا۔ یہ ایک معنی ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ لوح محفوظ سے یکدم نازل ہوا، اور حضور کے سینے مبارک پر، دل مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچ رہا، یہ ایک معنی ہوا اس کا انزال کا۔ لیکن بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ، قرآن شریف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورے کا پورا ایک دفعہ ہی اترا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں، یعنی حضور صلی اللہ ایک ہی مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر مکمل قرآن ایک ہی وقت میں نازل ہو گیا۔ جب ایک ہی وقت میں مکمل قرآن نازل ہو گیا، اس کے بعد جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کو وقتاً فوقتاً حسب ضرورت ان کو حکم ہوتا کہ اے محبوب اب یہ آیت آپ کو بتا دینا ہے، یہ صورت آپ لوگ کے سامنے شرح کر دینا ہے، اور یہ موقع سے یہ بیان کر دینا ہے۔ تو قرآن کریم یکدم پورا دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی مرتبہ میں نازل کیا گیا،
اور وقتاً فوقتاً حضور تبلیغ کیے. تو یہ دونوں تفسیریں ہیں، آسمان دنیا پر آیا اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ آیا، یا پھر یکدم حضور کے سینے مبارک پر آ گیا جو انزال کا معنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دونوں معنی ہیں. حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ یہی لکھے ہیں، یہ ان کی تفسیر صدیقی میرے ہاتھ میں، قرآن شریف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورے کا پورا ایک دفعہ ہی اترا اور پھر وقت بوقت اس کی تبلیغ ہوتی رہی. اب یہ قرآن کریم کتنا محفوظ ہے صاحب. یہ جو قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم ہم کو عنایت فرمایا ہے، وہ یہ اس طرح سے ہے. فرماتے ہیں موجودہ قرآن شریف بالکل ایسا ہی ہے جیسا لوح محفوظ میں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جیسا نازل کیا، 1440 سال گزرنے کے باوجود قرآن کریم بالکل اسی طرح سے ہے، بالکل اسی طرح سے ہے. اور فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جو ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن حفظ حضرت عاصم سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، حضرت ابی بن کعب سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین سے ملا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اتنا زیادہ محفوظ ہے کہ اس کا ایک لفظ بھی، ایک حرکت بھی اوپر نیچے نہیں ہوئی. اس کے ہر زمانے میں سووں اور ہزاروں راوی رہے، ہر زمانے میں. اور آج کے زمانے میں جیسا کہ حضرت قبلہ نے لکھا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر لاکھوں حفاظ ہے اور کروڑوں لوگ اس کے پڑھنے والے ہیں. ایک آدمی بھی تلاوت میں ذرا اونچ نیچ کر دے گا تو دنیا بھر سے لوگ جو ہے اس کو ٹوک دیں گے اور کہیں گے کہ یہاں پر غلطی ہو رہی. ایک امام مسجد کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی کرتا ہے، پیچھے سے مصلی اس کو لقمہ دیتا ہے. کہ تلاوت میں معنی تو دور کی بات ہے، تلاوت میں بھی اونچ نیچ ہونے کی کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اب اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ رب کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی ذمہ داری لے لیا ہے تو اب اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو اے محبوب جو قرآن کریم آپ پر اتارا گیا اس پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ متقین ہیں. اور ان کا ایمان صرف آپ کی کتاب قرآن کریم پر نہیں بلکہ وما انزل من قبلک، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، اے محبوب آپ سے پہلے جو کتابیں آئی گئی ہے، نازل کی گئی ہے، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، یا پھر اور انبیاء پر نازل ہونے والے صحائف ہو، جی وہ سارے کتب پر ایمان لانے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل کتاب پر ایمان لانے یہ تقوی والے ہوتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان کہے کہ میں قرآن کریم پر ایمان لاتا ہوں، دوسرے کتابوں سے میرا کیا لینا دینا، میں تورات نہیں مانتا، میں انجیل نہیں مانتا. نہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. ہمارا ایمان قرآن پر بھی ہے، ہمارا ایمان تورات پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پر، ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن جو بندوں نے کام کیا ہے، کیونکہ سابقہ کتابوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی گارنٹی نہیں دیا بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بندوں کے سپرد کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تو ان سے تورات سیکھنے والے جو افراد تھے ان کی ذمہ داری تھی حفاظت کرنا. عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے تو کیا کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام زبور لائے تو ان سے سیکھنے والے افراد کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کرتے. لیکن انہوں نے اس کے اندر بےمانی کی، انہوں نے اس کے اندر لاپرواہی کی، اس کے اندر انہوں نے منمانی کی ہے، آیات کی تحریف کی ہے، مضامین کو تبدیل کیا ہے. جیسا کہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کی انجیل اگر پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام الہی کم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری اور ان کی سیرت زیادہ ہے. اتنے زیادہ واقعات اور اتنے زیادہ ڈیٹیل، یعنی کلام الہی معلوم نہیں ہوتا. کلام الہی آپ قرآن کریم پڑھے، ایک دل پہ خشیت جیسی طاری ہوتی ہے، ایک ایک جملے کے اندر اتنی یعنی ڈیٹیل معلومات اور ایسے اسرار، ایسی گہرائی، ایسا اثر اس کا ہوتا ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر ہم انجیل کو یا دیگر کتابیں جو آج کے زمانے میں سابقہ امتوں کی کتابیں موجود ہیں، جب ان کو پڑھتے ہیں، قصے ہے، واقعات ہے، اخلاقیات ہے، خراب نہیں ہے، ہم اس کا وہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن پڑھنے سے واضح سمجھ میں آتا کہ یہ کلام الہی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت سارے کلام کو اضافہ کر دیا گیا، ملا دیا گیا، شاید کلام الہی کا بہت سارا حصہ چھپا بھی دیا گیا.
اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن ہم تک جو پہنچا ہے تو ہر زمانے میں متواتر روایت ہے. متواتر روایت کہتے ہیں کہ حضور سے لینے والوں کی تعداد بہت بڑی ہو، پھر ان سے قرآن منتقل کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہو، پھر ان سے منتقل کرنے والے، یعنی ہر لائن کے اندر ایک بڑی تعداد ہو نقل کرنے والوں کی، اور وہ تعداد اتنی ہو کہ ان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. بھئی ایک آدمی، دو آدمی، 10 آدمی کہیں گے تو غلط کہیں گے نا، لیکن ہر شریف اور اعلیٰ کردار والے اور سچے اور ایماندار لوگوں کی بڑی تعداد جس چیز کی گواہی دے رہی ہو، اور ہر زمانے میں تواتر کے ساتھ، تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے. اور قرآن کریم اس طرح سے منتقل ہوا ہے، اگرچہ کہ حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اسی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی کا ہی نتیجہ ہے کہ قرآن کریم اس طرح سے محفوظ چلا آ رہا ہے. یعنی سرزمین دنیا پر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر وہاں کی ظالم حکومتیں قرآن کی تلاوت پر بین لگائے ہوئے ہیں، قرآن کی پرنٹنگ پر بین لگائے ہوئے ہیں. ایسے کئی علاقے تھے اور یعنی ملتے ہیں واقعات کے اندر کہ اس یعنی قرآن رکھنا بین ہے، لیکن وہاں پر کئی حفاظ ملتے ہیں کہ قرآن کا ایک لفظ جو ہے وہ ان کے پاس پرنٹڈ نہیں ہے لیکن سینوں میں محفوظ ہے. کوئی آیت ان کو کہہ دو وہ بتا دیتے ہیں کہ آیت میں یہ نہیں ہے، یہ ہے جی، وہ بالکل اس کے لیے تیار ہے، لیکن پرنٹڈ قرآن نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تجوید کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے ہر اعتبار سے قرآن کی حفاظت کا انتظام فرما دیا. اس کے برخلاف تورات کی اور انجیل کی اور زبور کی اگر ہم روایت تلاش کریں، تورات کی روایت اگر کہ موسیٰ علیہ السلام سے کتنے افراد نے روایت کیا، اس سے کتنے افراد، تو کوئی چین ملتی ہی نہیں. متواتر چین تو دور کی بات ہے. حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں خبر احاد یعنی سنگل راوی سے پہنچنے والی روایت بھی نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کیا ہے؟ آخرت جو ہے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھے ہیں کہ الآخر الاول، الآخر، الاول پہلا، الآخر آخری. ٹھیک ہے، الآخر سب سے آخر، تو الآخر سے الآخرہ بنائیے. اصل میں کیا تھا؟ یہ الدار الآخرہ، یہ اصل میں لفظ تھا الدار الآخرہ. یہ آخرت کا گھر یا آخرت کا مقام، یعنی سب سے آخری اسٹیج، سب سے آخری اسٹیج جہاں پر انسان کو پہنچنا ہے، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الآخرہ اس کو نام دیا. اصل میں الدار الآخرہ تھا، بعد میں یعنی استعمال میں وہ الآخرہ بن گیا. الآخرہ یعنی قیامت کا دن، الدار الآخرہ کے معنی. وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی قیامت پر، آنے والے دن پر، قیامت پر، آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ کا اس طرح سے ترجمہ ہوگا. یعنی اب اس آیت کے اندر کیا ہوا؟ پہلی آیت میں 3 چیزیں تھیں. پہلے آیت میں یعنی متقین کی تعارف میں جو پہلی آیت دی گئی اس میں کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے مال ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. 3 صفتیں متقین کی. اس کی بات کی آیت میں 3 صفتیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے قبل، آپ سے پہلے آنے والوں پہ نازل کیا گیا تھا، آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں حضرت سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر لے لو کہ 2 شخص ہے. ہر زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر کسی پر ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، سب کو تکلیف دیتے ہیں اور خود اپن مست رہتے ہیں اور اسی مستی کے ساتھ دنیا سے گزر جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ نیک ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، خود کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ہر ایک کو سکون پہنچاتے، قربانیاں دیتے اور ہمیشہ تکلیف سہتے رہتے ہیں، اور انہی تکالیف کے ساتھ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. انہی تکالیف کے ساتھ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اب غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا یہ اینڈ ہے؟ یعنی ایک دماغ اگر استعمال کرے کہ کوئی انسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، خود تکلیف اٹھاتا رہے اور ایسے ہی اس کے تکلیف میں اینڈ ہو جائے، تو دماغ اس چیز کو قبول نہیں کرتا. عقل سلیم، اللہ تعالیٰ جو عقل دیا ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ نہیں، جو لوگ کے ساتھ اچھائی کرے گا اس کے ساتھ تو بھلا ہونا ہے، اس کو تو خوشی ملنا ہے. جی، اگر ہم ایک ایگزام بھی رکھتے ہیں تو جو محنت کرتا ہے اس کو آخر میں ایوارڈ ملتا ہے، جو محنت نہیں کرتا اس کو آخر میں سزا ملتی ہے. ایک نظام ہے دنیا کا ہر چیز کے اندر.
تو عقل قبول نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سسٹم رکھے اور ایک انسان اپنی زندگی کے 60-70 سال دوسروں کے لیے لگا دے اور وہ تکلیف میں گزر جائے, اور ایک آدمی 60-70 سال لوگ کو تکلیف دیتا رہے اور وہ مست ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یقیناً ایک آخرت, ایک دن ہے, یقینی بات ہے. یہ عقلی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب سے ہمارا ایمان ہے, اور اس ساتھ ساتھ عقل بھی یہ بات کہتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جہاں پر جس نے اچھا کیا تھا اس کو اچھا بدلہ ملے گا, اور جس نے برا کیا تھا اس کو برا بدلہ ملے گا. اور حضرت فرماتے ہیں انسان کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ جد و جہد کیا, جو کام کیا. وہ کیا کیا انسان جی, جو انسان کا عمل ہے وہ عمل ختم نہیں ہوتا. جیسے یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جنگل وغیرہ ہم کو دکھ رہا ہے, یہ ختم ہوتا سمجھ رہا ہے. درخت اٹھتا ہے, بڑا تنا بنتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے بعد گر جاتا ہے, یہی تنا زمین کے اندر دفن ہوتا ہے. 100 سال گزرنے کے بعد یہی کوئلے کی کان بن جاتی ہے جی, یہی کوئلے کی کان بن جاتی ہے. پانی گرم ہوتا ہے تو بھاپ بنتا ہے, بھاپ بنتا ہے تو ابر بنتا ہے, ابر بنتا ہے تو پھر بارش ہوتی ہے, پھر پانی بن جاتا ہے وہ جی. ایک ایک چیز یعنی کوئی بھی چیز فنش نہیں ہوتی, اس کا روپ بدلتے جاتا ہے, روپ بدلتے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ جو انسان کے اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن اچھے روپ میں آئیں گے, اور جو کیا کہتے ہیں برے اعمال ہوتے ہیں انسان کے وہ بہت برے روپ میں آئیں گے. قیامت کے دن وہ دیکھ کے ڈرے گا, قیامت کے دن ان کو اس سے تکلیف ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تو تیرے ہی اعمال ہے, یہ تو تیرے ساتھ رہیں گے. ایک انسان ہے کہ اس کو سکون محسوس ہوتا رہے گا. کیوں سکون محسوس ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اعمال دنیا کے اندر اچھے تھے, تو وہ قیامت کے دن سکون محسوس ہو رہا. اس کے اعمال خوبصورت روپ میں, نور کے روپ میں, روشنی کے روپ میں, اور کیا کہتے ہیں خوشبو کے روپ میں, اور حسن کے روپ میں اس کے سامنے آ رہا ہے, اور وہ دیکھ کر وہ نظارے سے مطمئن ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو دنیا میں اس نے کمایا ہے, اس کے ہی اعمال ہے, اس کے ہی اعمال ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے